اے لیولز میں کیا فرق ہے، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ پلان کر رہا ہے ان فیوچر اسٹڈی ابراڈ کا تو اس کو پاکستان سے او لیولز کرنا چاہیے یا میٹرک؟ آج کل بہت سی جو اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ او لیولز بہتر ہے یا میٹرک، خاص طور پر جب ان کا فیوچر پلان ہوتا ہے اسٹڈی ابراڈ کے لیے. پھر وہ اسپیشلی پیرنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے. تو دونوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مین ڈفرینس ہے وہ سیلیبس اور ٹیچنگ سٹائل ہے. اس میں یہی ہے کہ جو میٹرک کا جو سیلیبس ہوتا ہے زیادہ توجہ جو اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں وہ رٹے سسٹم پہ ہوتا ہے. جو چیز ہے آپ نے دیکھ لی، اس کو آپ نے رٹا کر لیا اور انہی چیز کو آپ نے لکھنا بھی ہے ایگزام میں. اور جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی فکسڈ ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر. اور جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ میجورٹی جو سبجیکٹس کے اندر جو ٹاپکس ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس نے رٹا کیے ہوتے ہیں اسی طرح کی کویسچنز بھی آتے ہیں ایگزامز میں. جو میٹرک کا سیلیبس ہے وہ تو مکس ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے اور انگلش میں بھی ہوتا ہے. اس کا اسٹرکچر کافی سادہ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اتنا کنفیوز بھی نہیں ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے یا میں نے یہ چیزیں رٹا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اتنی کنفیوژن اسٹوڈنٹس کو میٹرک میں نہیں ہوتی ہے. کمپیریٹیولی کورس جو ہے وہ ایزی بھی ہوتا ہے. او لیولز کی بات کرتے ہیں. او لیول میں یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کا زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ کریٹیویٹی یا کنسیپٹ پہ ہوتا ہے. اس میں رٹا سسٹم یہ نہیں چلتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ سبجیکٹ کو سلیکٹ کر دے. اور اسٹوڈنٹ میں یہ بھی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے بیکاز آف او لیول کہ وہ ڈسکشنز کر دیں، پرابلم سالونگ کر دیں، اور اسٹوڈنٹس کے اندر وہ کنسیپٹ اینڈ کریٹیویٹی کا جو فیکٹر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک کو وہ دیکھ لیتا ہے، اپنا کانسیپٹ ذہن میں وہ بٹا دیتا ہے، اسی کانسیپٹ کو آگے اسٹوڈنٹس نے پھر لکھنا ہوتا ہے پیپر میں. اور میٹرک میں ایز سے ڈفرینس یہی ہے کہ میٹرک میں اسٹوڈنٹس جو سامنے جو لکھا ہے، جیسے فار ایگزامپل 10 سینٹینسز ہے، ایک اسٹوڈنٹ وہ 10 سینٹینسز کو رٹا لگا دیتا ہے یا میمورائز کر لیتے وہی لکھتا ہے. اور او لیول کے یہ ہے کہ اگر 10 سینٹینس اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ لیتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے گا کہ یار ان کا کانسیپٹ یہی ہے، بیسک اس کی اسٹوری یہی ہے یا کانسیپٹ یا بیک گراؤنڈ یہی ہے. تو اسٹوڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 سینٹینس کو اس طرح ایز اٹ از لکھ دے، اسٹوڈنٹس اپنی طرف سے بھی اس کو لکھائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کانسیپٹ یہی ہے، ابھی اس کانسیپٹ میں میرے آگے لکھنا ہے. اب بات کرتے ہیں فیس کی. جو میٹرک سسٹم ہوتا ہے اس کی فیس کافی ریزنیبل ہوتے ہیں. یہ جو درمیانی طبقے کے جو فیملیز ہیں ان کے لیے کافی سیوٹیبل ہے. دوسرا یہی ہے کہ میٹرک کے جو بورڈز ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پشاور بورڈ ہو گیا، کوارڈ بورڈ ہو گیا ایٹسیٹرا. اور جو او لیول ہے یہ آتے ہیں انڈر کے CIE، کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کے انڈر یہ آتے ہیں. ان کی فیسز بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی ٹیوشنز بھی بہت مہنگی ہوتی ہے. یہ پیرنٹس اپنے بچوں پہ خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کی جو بکس ہے وہ کمپیریٹیولی مہنگی ہوتی ہے. او لیول ان طلباء کے لیے بیسٹ فٹ ہے جن کے پاس ریسورسز اویلیبل ہو. ابھی بات کرتے ہیں جو اسٹڈی ابراڈ کے لیے او لیول یا میٹرک، ان میں کون سے اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں. اس میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی. میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی باہر جا سکتا ہے، او لیول کا اسٹوڈنٹ بھی باہر جا سکتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ باہر اسٹڈی ابراڈ کے لیے صرف آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے او لیول کیا ہے، اے لیول کیا ہے. اس میں یہ کہ آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے ٹیسٹ جو اکیڈمک ٹیسٹ ہوتے ہیں یا لینگویج ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے. صرف ڈفرینس یہی ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے او لیول کی ہے ان کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ ان کے لیے جو لینگویج ٹیسٹ ہے اگر باہر کوئی جانا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل UK ٹوفل چاہیے، آئلٹ چاہیے، او لیول کے اسٹوڈنٹس کو پاس کرنا یا ان میں مارکس لینا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی انگلش سے ہوتا ہے نارملی. میری ریکمنڈیشنز ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اگر وہ او لیول کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہی باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے. باہر انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں ان کے سلیبس، ان کے اسائنمنٹس، ان کی پریزنٹیشنز، ان کی ڈیزرٹیشنز، کیونکہ او لیول میں ان کا جو بیس ہوتا ہے وہ مینلی انگلش کا ہوتا ہے. اور جو میٹرک اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میٹرک ہی کرنا ہے اس کے بعد ہی باہر جانا ہے، بالکل دس از پاسبل اینڈ ڈویبل ایز ویل. اس میں یہی ہوتا ہے کہ میٹرک ایز آئی مینشنڈ کوئی کاسٹلی بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے تھرو بھی اسٹوڈنٹس کو باہر اپرچونٹی مل جاتی ہے. اس میں یہ بھی میں اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کر دوں گا کہ دیکھیں یہ جو او لیول اور اے لیول ہے یہ تو ٹھیک ہے ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن ٹرسٹ می اس میں جو مین جو رول ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو انٹرسٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس کی پیشن ہے اور جو اسٹوڈنٹس کے ٹارگیٹس ہیں ان پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ او لیول کرتے ہیں یا میٹرک کرتے ہیں، آپ ورک ہارڈ کرتے ہیں، آپ میں کنٹینیوٹی ہے، آپ کی پلاننگ ٹھیک ہے،
So you can be very successful. I need to close it here. For real counseling and skills guidance, please follow, like और share कर दें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भी हमारे इस अवेयरनेस का हिस्सा बन सकें.